آج کے اس ایکسپلینر میں خوش آمدید۔ سیدھے مدے پر آتے ہیں۔ جرمن زبان سیکھتے ہوئے سب سے بڑا درد سر کیا ہوتا ہے؟ بالکل وہ مشہور زمانہ ڈیفینٹ آرٹیکلز یعنی ڈیر، دی اور داس۔ بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے ان الفاظ کو بس یوں ہی ہوا میں اچھال کر کسی بھی لفظ کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے اور اب ہمیں ان کا رٹا لگانا پڑے گا، لیکن حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ ان کے پیچھے ایک کمال کی منطق اور ایک پورا سٹرکچر چھپا ہوا ہے، اور آج ہم اسی پوشیدہ لاجک کو ڈی کوڈ کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ کل ملا کر صرف 3 ڈیفینٹ آرٹیکلز ہیں، بس 3۔ اب چونکہ انگریزی میں ہم صرف ایک لفظ the کے عادی ہوتے ہیں، اس لیے یہ 3 جرمن الفاظ اکثر سیکھنے والوں کے ہوش اڑا دیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہر نئے لفظ کے ساتھ ایک نئی مصیبت گلے پڑ گئی ہے، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آج ہم یہ ثابت کریں گے کہ ان تینوں الفاظ کے پیچھے ایک باقاعدہ ٹھوس اصول کام کر رہا ہے۔ اوکے، تو آج کا ہمارا روڈ میپ کچھ یوں ہے۔ ہم آرٹیکلز کو سمجھنے سے شروعات کریں گے، پھر مذکر، مؤنث اور نیوٹر الفاظ کے سراغ لگائیں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ جب الفاظ آپس میں ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ چلیں اس سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں۔ تو نمبر 1، جرمن آرٹیکلز کو سمجھنا۔ یہاں ایک دلچسپ مسئلہ ہے۔ جن کی مادری زبان جرمن ہے، ان کی تو ایک قدرتی انٹیوشن کام کرتی ہے۔ انہیں بس پتہ ہوتا ہے کہ کیا صحیح لگ رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی A1 لیول سے زبان سیکھ رہا ہو تو اس کے پاس یہ وجدان نہیں ہوتا۔ ہمیں ایک قابل اعتماد فارمولے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور وہ فارمولا یہ ہے کہ رٹا لگانا چھوڑ دیں۔ یہ سوچنا کہ ان آرٹیکلز کو یاد کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ زبان میں کچھ پوشیدہ پیٹرنز موجود ہیں، اور یقین مانیں ایک بار آپ ان پیٹرنز کو سمجھ گئے تو یہ بالکل ایک گیم کے چیٹ کوڈ کی طرح کام کرتے ہیں۔ اس سے آپ کے سینکڑوں گھنٹوں کی محنت بچ سکتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے مذکر آرٹیکل یعنی ڈیر کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی نیا لفظ سامنے آئے تو اس کا آخری حصہ یعنی اس کا اختتام سب سے بڑا سراغ ہوتا ہے۔ اب ذرا ان مخصوص اختتامی حروف پر غور کریں۔ یہ بالکل ریڈ سگنل کی طرح چیخ چیخ کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں ڈیر لگے گا۔ اگر کوئی لفظ ER پر ختم ہو رہا ہے، جیسے ڈیر ڈروکر یعنی پرنٹر، یا پھر اولنگ پر ختم ہو رہا ہے جیسے ڈیش میٹر ہینگ یعنی تتلی، تو سمجھ جائیں کہ یہ مذکر ہے۔ اسی طرح اور، اسٹ اور ازمس جیسے الفاظ جو زیادہ تر پیشوں یا نظریات کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آنکھیں بند کر کے ڈیر لگا دیں۔ جو چیز واقعی کمال کی ہے وہ اس سلائیڈ پر ہے۔ ہم صرف حروف کو نہیں بلکہ پورے تصورات کو مذکر آرٹیکل کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ دیکھیں کتنا لاجیکل ہے۔ مردانہ پیشے ہوں، سال کے موسم اور مہینے ہوں، بارش یا آسمانی بجلی جیسے موسم کے حالات ہوں، کاروں کے برانڈز ہوں یا زیادہ تر الکوہل والے مشروبات، یہ سارے کے سارے مستقل طور پر مذکر آرٹیکل ڈیر کے انڈر آتے ہیں۔ یہ پیٹرن ہے نا زبردست؟ مذکر کے بعد اب باری ہے مؤنث آرٹیکل ڈی کی۔ اس کے اپنے کچھ روایتی پیٹرنز ہیں، اور سچ پوچھیں تو مؤنث الفاظ کی پہچان شاید سب سے زیادہ فول پروف ہے۔ مؤنث کو پہچاننے کے لیے یہ نشانیاں دیکھیں۔ یہ سیکھنے کے عمل کو بے حد سپیڈ اپ کر دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بھی جرمن لفظ جو مائنس انک پر ختم ہو، جیسے دی چائتنگ اخبار، یا وہ غیر ملکی الفاظ جو مائنس آیون پر ختم ہوتے ہیں، وہ 100% مؤنث ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مائنس ہائٹ، مائنس کائٹ اور مائنس شیفٹ پر ختم ہونے والے الفاظ بھی دی کا ہی مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ نشانیاں کبھی دھوکہ نہیں دیتی۔ اور جس طرح مذکر کی کیٹیگریز تھیں، بالکل اسی طرح دی کی بھی کچھ فکسڈ کیٹیگریز ہیں۔ بحری جہاز، ہوائی جہاز اور موٹر سائیکلوں کے برانڈز، یہ سب سختی سے مؤنث ہیں۔ اس کے علاوہ تمام ہندسے یعنی نمبرز اور پھولوں کے نام جیسے گلاب یا ٹیولپ، یہ سب اسی گروپ کا حصہ ہیں۔ بس ان کیٹیگریز کو ذہن میں رکھیں اور سینکڑوں الفاظ کے آرٹیکلز خود بخود حل ہو جائیں گے۔ چلیں جی، اب بڑھتے ہیں اپنے تیسرے اور آخری آرٹیکل نیوٹر آرٹیکل 10 کی طرف۔ اس کے ساتھ ہی ہماری تینوں کیٹیگریز مکمل ہو جائیں گی۔ دیکھتے ہیں نیوٹر الفاظ کے اندر کیا سیکرٹ کوڈز چھپے ہیں۔ نیوٹرل الفاظ کی سب سے پیاری اور دلچسپ نشانی ڈیمینیٹیوز ہیں، یعنی جب ہم کسی لفظ کے آخر میں چھن یا لائن لگا کر اسے چھوٹا یا پیارا سا بنا دیتے ہیں تو وہ لفظ خود بخود نیوٹر بن جاتا ہے، جیسے 10 میڈشن۔ اس کے علاوہ اوم
اور مینٹ پر ختم ہونے والے الفاظ، اور وہ الفاظ جو گے سے شروع ہوتے ہیں جیسے دس گمیوزے، یہ سب نیوٹرل الفاظ کو پکڑنے کے بہترین شارٹ کٹس ہیں۔ اور یہ سلائیڈ کمال کی ہے، یہ دکھاتی ہے کہ کس طرح تجریدی یا ایبسٹریکٹ تصورات نیوٹر کے دائرے میں آتے ہیں۔ جب بھی افعال یا خوبیوں کو اسم بنا کر استعمال کیا جائے، جیسے لکھنا دس شرائبن یا اچھائی دس گوٹ، تو ان کے ساتھ ہمیشہ دس لگے گا۔ اور ہاں، تمام رنگوں کے نام، دھاتیں اور کیمیائی عناصر کا بھی یہی اصول ہے۔ اب ہم اس ایکسپلینر کے آخری اور میرے فیورٹ حصے میں آ گئے ہیں۔ یہاں چیزیں تھوڑی سی ٹرکی لیکن بہت مزیدار ہو جاتی ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے آرٹیکل بدلنے سے مطلب ہی الٹ جاتا ہے اور مرکب الفاظ کیا کمال دکھاتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جرمن زبان میں تقریباً 1.5% الفاظ ایسے ہیں جو ایک سے زیادہ آرٹیکلز کے ساتھ آ سکتے ہیں، اور ذرا سا آرٹیکل بدلنے سے لفظ کی پوری تعریف بدل جاتی ہے۔ بائیں طرف دیکھیں، ڈیر بینڈ کا مطلب ہے ایک کتاب یا جلد، لیکن اگر ہم اس کے ساتھ دی لگا دیں تو دی بینڈ کا مطلب بن جاتا ہے ایک میوزیکل گروپ۔ ایک چھوٹا سا لفظ اور معنی میں زمین آسمان کا فرق۔ اور کبھی کبھی زبان تھوڑی ریلیکس بھی ہو جاتی ہے۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے ساتھ 2 یا تینوں آرٹیکلز بالکل ٹھیک مانے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یوگرٹ، مختلف علاقوں میں اسے دیئر، دی یا 10 یوگرٹ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح میٹر اور وائرس کے ساتھ بھی الگ الگ آرٹیکلز چل جاتے ہیں۔ یہ زبان کی ایک دلچسپ لچک ہے۔ آئیے ذرا اس میتھمیٹکس کو دیکھیں۔ جب 2 الفاظ مل کر ایک نیا لفظ بناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ مرحلہ 1 میں ہمارے پاس ہے دیئر ڈش یعنی میز جو مذکر ہے۔ مرحلہ 2 میں ہے دی ٹیکر یعنی کور جو مونس ہے۔ جب ہم نے انہیں ملا کر دی ٹش ڈیکر بنایا تو نیا لفظ مونس ہو گیا۔ اصول بہت سمپل ہے، جو لفظ آخر میں آئے گا وہی باس ہے، نیا لفظ اسی کا آرٹیکل اپنائے گا۔ اور یہ وراثت کا اصول اتنا پکا ہے کہ ہر جگہ فٹ بیٹھتا ہے۔ چاہے آپ کسی حرف ربط یعنی پریپوزیشن درش کو ایک اسم ڈیر بروخ کے ساتھ جوڑیں، بننے والا نیا لفظ ڈیر درش بروخ آخری لفظ کا ہی آرٹیکل لے گا، یعنی مذکر۔ یہ ایک اٹل قانون ہے۔ خیر، ہم نے آج بے شمار رولز اور چیٹ کوڈز دیکھیں جو آپ کی ووکیبلری کے ایک بڑے حصے کو ڈی کوڈ کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ جرمن میں ایکسیپشنز بھی بہت ہیں۔ اسی لیے ماہرین ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی نیا لفظ سیکھیں اسے پہلے دن سے ہی اس کے آرٹیکل کے ساتھ یاد کریں۔ اصول راستہ دکھاتے ہیں لیکن مستقل مزاجی منزل تک پہنچاتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ بظاہر کنفیوز کرنے والے یہ آرٹیکلز دراصل کتنی زبردست منطق کے پابند ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر صرف ایک لفظ کا آخری حصہ یہ طے کر سکتا ہے کہ اس کے شروع میں کیا آئے گا، تو اس جرمن گرامر کے سمندر میں مزید کتنی ہی ایسے کوڈز اور سیکرٹس چھپے ہوں گے جو دریافت ہونے کے منتظر ہیں۔ زبان کو رٹنے کی بجائے اگر ایک جاسوس کی نظر سے دیکھا جائے تو ہر اصول ایک نیا راز کھولتا ہے۔ آج کا یہ ایکسپلینر یہیں ختم ہوتا ہے۔ امید ہے اس نے آپ کی کنفیوژن کو کافی حد تک دور کیا ہوگا۔